جی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومتی اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں، بڑی شدید انداز میں نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن جو اکثریت میں موجود ہے وہ خاموش کھڑی ہے۔ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے کہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں بلکہ لوٹے کے بھی نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ واضح طور پہ آپ میرے بیک گراؤنڈ جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں جب ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے رولنگ دی تو اس کے بعد کیا حالات تھے، کیا مناظر تھے، وہ آپ نے انٹرو میں دیکھ لیا۔ اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک تاریخی واقعہ پیش آیا۔ آج پاکستان کی وہ اسمبلی جس نے پاکستان کا 1973 کا آئین متفقہ طور پہ منظور کیا تھا، آج اسی اسمبلی میں بیٹھ کے اسی آئین کو پامال کیا گیا، اور یہ پامال کرنے والا کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھا، کوئی وہ فوجی جرنیل نہیں تھا جس نے بندوق کی نوک پہ جو ہے وہ قبضہ کر رکھا تھا، اس پہ حکومت پہ قبضہ کر رکھا تھا، طاقت لے رکھی تھی، بلکہ اس کو پامال کرنے والے موجودہ دور کے وقت حاضر کے حکمران تھے، وزیر اعظم عمران خان تھے، ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری تھے۔ میرے سمیت آئین سے محبت رکھنے والے، جمہوریت سے محبت رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک بڑا عجیب و غریب، اور آپ یہ کہیں کہ ایک دل خراش اور ایک انتہائی افسوسناک دن تھا یہ، جب یہ معاملہ سامنے آیا، اور جس انداز میں آئین کی وائلیشن کی گئی وہ کسی طور پہ بھی مطلب آپ یہ کہیں کہ قابل برداشت نہیں تھی، لیکن کی گئی، ڈنکے کی چوٹ پہ کی گئی، اور نہ صرف آئین کی خلاف ورزی کی گئی بلکہ اس پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اس کو سرپرائز قرار دیا جا رہا ہے، اس کو کامیابی قرار دی جا رہی ہے، اور یہ جیسے یہ شو کرایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو چاروں شانے چت کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ آج قومی اسمبلی میں کیسے کارروائی شروع ہوئی، کیسے آگے بڑھی، پھر کیا کچھ ہوا، وہ تمام چیزیں میں اپنے اس وی لاگ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ قومی اسمبلی میں جب کارروائی شروع ہوئی تو اپوزیشن بینچز جو تھے وہ حکومتی بینچز سے زیادہ چیئرز وہاں پہ رکھی گئی، اور وہاں پہ تعداد بھی زیادہ تھی۔ حکومت کو محسوس ہو گیا تھا اجلاس شروع ہونے سے قبل ہی کہ اپوزیشن جو دعوے کر رہی تھی کہ حکومت کے سابقہ اتحادی اس کے ساتھ ہیں، حکومت کے منحرف اراکین اس کے ساتھ ہیں، تو وہ اپنے دعووں میں کامیاب ایک بار پھر ٹھہری ہے۔ جیسے جمعرات والے دن جو 172 ارکان بغیر منحرف اراکین کے اپوزیشن نے شو کروائے تھے، ایک بار پھر اپوزیشن بڑی تعداد میں اراکین کو قومی اسمبلی میں لانے میں کامیاب رہی، جو حکومت کے حمایتی تھے، یعنی جو حکومت کے اس سے پہلے حکومت کے ساتھ اتحادی تھے، اور جو حکومت کے منحرف اراکین تھے وہ بھی اپوزیشن چیمبر میں بیٹھے اور پھر وہاں سے لابی میں آ کے بیٹھ گئے، اور بعد میں وہ بھی قومی اسمبلی کے حال میں آئے۔ لیکن کب آئے وہ کہانی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا جب اجلاس شروع ہوا تو وہ اجلاس شروع ہوتے ہی فواد چودھری صاحب کھڑے ہو گئے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب عدم اعتماد کی قرارداد موجود ہو اور اس پہ ووٹنگ ہونی ہو تو نہ تو وقفے سوالات ہوتا ہے، نہ کسی اور کو بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے باقاعدہ طور پہ اجازت دی جو ہے وہ فواد چودھری کو بولنے کی، اور یہ سارا کچھ پری پلان تھا۔ کیسے پری پلان تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فواد چودھری اٹھے، انہوں نے آرٹیکل 5A کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب اگر کسی کو باہر سے مدد ملی ہو، غیر ملکی پیسہ ملا ہو، اور وہ اس فنڈنگ کے ساتھ پاکستان کی حکومت کو گرانا چاہتا ہو تو وہ جو ہے 5A کے تحت آتا ہے، اور آپ کا حق بنتا ہے آپ اس پہ رولنگ دیں۔ اسی ریلیٹڈ انہوں نے 2-4 مزید باتیں کی، اور جیسے ہی انہوں نے یہ باتیں ختم کی تو دوسری جانب جو ڈپٹی سپیکر تھے، کیونکہ میچ فکس تھا، یہ پہلے سے حکومت نے طے کیا ہوا تھا، ڈپٹی سپیکر قاسم سوری جو ہیں انہوں نے فوراً کہا کہ جناب 8 مارچ کو یہ قرارداد آئی تھی، اور جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے اور اس کی فنڈنگ ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بالکل یہ قرارداد جو ہے پھر اگر غیر ملکی ہاتھ ہے تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہی انہوں نے آخر میں اسد قیصر کا نام لیا جو لکھا ہوا تھا، اور پھر وہ وہاں سے غیر معینہ مدت تک کے لیے
جو عدم اعتماد جو اجلاس تھا وہ منسوخ کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ یہاں پہ آئین کہاں پہ وائلیٹ ہوا اور یہ کیوں کیا گیا؟ اور پھر عمران خان نے جو اسمبلی تحلیل کی، یعنی عمران خان نے اس لیے تحلیل کی، میں کہوں گا کہ انہوں نے اپنی رائے بھیجی اور 18ویں ترمیم کے بعد آصف علی زرداری نے تمام اختیارات صدر سے لے کے وزیر اعظم کو دے دیے تھے، تو اب وزیر اعظم اسمبلی توڑنے کی رائے دیتا ہے اور صدر اسے مانتا ہے۔ اپنے طور پہ صدر اسمبلی نہیں توڑ سکتا جب تک وزیر اعظم نہ کہے۔ تو سب سے پہلے تو وائلیشن یہ ہوئی آئین کی کہ جب 95 کے تحت کوئی عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے اور وہ قرارداد کی شکل اختیار کرتی ہے آرٹیکل 95 کے تحت، تو پھر اس پہ ووٹنگ ہونا لازم ہوتا ہے، آپ اسے نہیں روک سکتے۔ اگر آپ اس پہ ووٹنگ نہیں کرواتے تو آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے۔ حکومت اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس گئی، صدارتی ریفرنس، اس پہ رائے مانگی گئی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس معاملے میں یہ کہا کہ بالکل تمام طریقہ کار وہ اپنائے جائے جس کے تحت سموتھلی یہ معاملہ ہو جائے، ووٹنگ ہو جائے، باقی معاملات اس کے بعد ہے، کیونکہ حکومت ڈسکوالیفیکیشن کی کلازز کی وضاحت چاہتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے آج جو حکومت نے کیا، یعنی ووٹنگ نہیں ہوئی، وہ ایک طرف آئین کی خلاف ورزی کی، تو دوسری جانب سپریم کورٹ کی بھی احکامات کی خلاف ورزی کی، یعنی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، جس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ یہ آپ نے ووٹنگ کو ایسن انداز میں مکمل کروانا ہے۔ اپوزیشن اس سے پہلے ایک اور بھی آج اہم سرپرائز دیا تھا، اور وہ سرپرائز یہ تھا کہ اپوزیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی تھی۔ 100 سے زیادہ اراکین کے اس کے پر سائن تھے، اور وہ اپوزیشن نے اس لیے دی تھی کہ اپوزیشن کو یہ خیال تھا یا شک تھا کہ یہ کوئی ہفتے ڈیڑھ کے لیے کوئی بھی ایشو بنا کے آگے کر سکتے ہیں اجلاس، تو اس لیے جب اسپیکر کے خلاف آ گئی تو پھر وہ ہفتے کے لیے اجلاس ملتوی نہیں ہو سکتا، روزانہ کی بنیاد پہ اجلاس چلنا تھا۔ تو اپوزیشن نے یہ سرپرائز دیا تھا قانون کے اندر رہتے ہوئے، آئین کے اندر رہتے ہوئے، لیکن دوسری جانب سے جب یہ معاملہ کیا گیا اور اس کے بعد قاسم سوری اٹھ کے چلے گئے، اور پھر اپوزیشن نے نعرے بازی کی، شدید نعرے بازی کی گئی، جس کی ہم نے ایک جھلک آپ کو پہلے بھی دکھائی۔ اب تھوڑی سی جھلک آپ کو اور دکھاتے ہیں، ذرا یہ دیکھیں کہ کس طرح حکومتی اراکین جو ہے وہ اس کے بعد فوراً بعد اسپیکر ڈائس کے سامنے اپوزیشن کی طرف جو ہے انہوں نے رخ کر لیا اور انہوں نے نعرے لگائے۔ ذرا یہ دیکھیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ یہ قاسم سوری کر سکتے ہیں۔ کافی دیر تک اپوزیشن جو حکومتی ارکان ہے اپوزیشن کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے، پھر نعرے بازی کرتے ہوئے وہ نکل گئے۔ کچھ اور بھی باتیں میڈیا کی طرف منہ کر کے بھی کچھ ایم این ایز جو خواتین تھیں انہوں نے کی، کنول شوزم نے بھی بات کی۔ ویسے تو ان کے حوالے سے کوئی بات ہو جائے تو وہ عدالت چلی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے شیروانی اور وہ جناب کچھا اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی بات کی۔ خیر بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ اپوزیشن نے وہاں پہ ایک علامتی طور پہ جو ہے وہ اجلاس کیا، اور وہ اجلاس اس طرح کیا کہ پینل آف چیئرز بنائی جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی قومی اسمبلی کے اجلاس ہوتا ہے تو اپوزیشن اور حکومت مل کے 5 لوگوں کو منتخب کرتی ہیں، یعنی ان کا نام دیتی ہیں۔ اپوزیشن بھی 2 اپوزیشن سے ہوتے ہیں، 2 حکومت سے ہوتے ہیں، بسا اوقات 5 میں سے 3 اپوزیشن سے، 2 حکومت سے، 3 حکومت سے، 2 اپوزیشن سے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر سپیکر ڈپٹی سپیکر نہ ہو یا اجلاس لمبا چل رہا ہو تو پھر یہ اجلاس کو لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ صادق اس پینل آف چیئرز میں شامل تھے جو اس اجلاس، یعنی جب یہ اجلاس کال آن کیا گیا تو اس میں جو شامل تھی، تو ایاز صادق نے اس کو چیئر کیا سپیکر کی جگہ پہ، اور پھر اپوزیشن نے اپنے تمام لوگ لے کے آئی، اور 197 لوگ جو ہیں، یعنی 197 لوگ اپوزیشن کی اس قرارداد کی حق میں آئے جو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد لائے تھے۔ 2 طرح سے گنتی کی گئی، پہلے سب کو کھڑا کیا گیا، میڈیا کے تقریباً
150 200 لوگ موجود تھے. کیمرے کی آنکھ نے بھی وہ دیکھا. ہم کچھ فوٹیج آپ کے ساتھ شیئر بھی ہم نے کی. تو وہ پہلے وہ کیا گیا, پھر ان کو سب کو ایک ایک کر کے لابی میں بھیجا گیا, ان کا نام لکھا گیا, ان کی ڈیٹیل لکھی گئی, اور 197 لوگوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد جب یہ میں وی لاگ کر رہا ہوں اس وقت تک 2 اہم ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہو چکی ہے کہ سپریم کورٹ 5 رکنی بینچ اسپیشل بنا چکی ہے, اس کی ہیئرنگ, اور اس ہیئرنگ کا کیا رزلٹ نکلتا ہے وہ تو ہم آپ کو اگلے وی لاگ میں بتائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے. اپوزیشن ابھی تک قومی اسمبلی کے حال میں بیٹھی ہوئی ہے. میری ابھی مریم اورنگزیب سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہی ہیں ہم افطار بھی یہیں پہ کریں گے. تو مطلب اپوزیشن ڈٹی ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی قدم جو اٹھایا ہے اس کو واپس ہم نے کروانا ہے ہر صورت. تو اپوزیشن یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. دوسری جانب اگر پنجاب اسمبلی کی بات کریں, تھوڑا سا ادھر چلتے ہیں جن لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں, تو آج پنجاب اسمبلی میں بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب ہونا تھا. ایک طرف پرویز الہی حکومتی امیدوار تھے, دوسری جانب جو تھے حمزہ شہباز تھے, اور حمزہ شہباز کو ترین گروپ اور علیم گروپ دونوں کی حمایت حاصل تھی. تو اس کے بعد آج وہاں پہ بھی ہلڑ بازی کر کے اجلاس 6 تاریخ تک آگے لے جایا گیا ہے. اس میں آج صبح ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو ہیں گورنر, سابق گورنر اب تو ہو گئے, جو چودھری سرور ہے, ان کو ہٹا دیا, برطرف کر دیا وزیر اعظم عمران خان نے. اندرونی کہانی جو پہنچی ہے اس کے مطابق چودھری پرویز الہی نے ان کی شکایت لگائی کہ یہ ہماری ہیلپ نہیں کر رہے, اور دوسرا جو ہے یہ میرے ساتھ صحیح نہیں چاہ رہے, اور اپوزیشن کی بلکہ مدد کر رہے ہیں. اس کے بعد گورنر جو ہیں سرور, انہوں نے ایک دبا کے پریس کانفرنس کی. اگر یہی پریس کانفرنس کسی اور جماعت کے خلاف ہوئی ہوتی تو ابھی جناب سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر ٹرینڈ بن جاتے, ہائے ہائے ہو پڑی ہوئی ہوتی. لیکن جو چودھری سرور آج جو گورنر شپ سے آتے ہیں وہی یہ انکشافات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں نوکریاں بکتی رہی ہیں. ڈی سی ڈی پی او کیا ایس ایچ او اور اے سی لیول کی جو پوسٹیں ہیں وہ بھی پیسوں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. تو بڑا انکشاف انہوں نے کیا ہے. ان کی جگہ عمر سرفراز چیمہ کو جو ہے وہ لگایا گیا, آج ہی ہوا, ان کو ہٹایا گیا, آج ہی منظور استعفیٰ ہو گیا, آج ہی بندہ نیا اپائنٹ ہو گیا جناب. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو مبارکیں دی جا رہی ہیں. تحلیل صرف اسمبلی نہیں تحلیل ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے پوری کابینہ بھی تحلیل ہو گئی ہے, اور آرٹیکل 224 کے تحت کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان 14-15 دن کے لیے مزید وزیر اعظم رہیں گے. 90 دن میں انتخابات کی حکومت بات کر رہی ہے, لیکن سب سے اہم بات ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن مجموعی طور پہ دیکھیں تو آج حکومت نے, اس سویلین حکومت نے, نئے پاکستان کی پہلی سویلین حکومت نے جو ہے پاکستانی آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں, اور بالکل اپنے مفاد کی خاطر, اپنی جو ہے وہ انا کی خاطر جو ہے وہ آئین کو پامال کیا, اور آئین سے روگردانی کرتے ہوئے اپنی مرضی کا فیصلہ کیا. یہ آج مجموعی طور پہ قومی اسمبلی میں ہوا. اپوزیشن نعرے بازی کرتی رہی, حکومت نعرے بازی کرتی رہی. اپوزیشن کی یہ کوشش تھی کہ وہ خاموش رہیں تاکہ جو عدم اعتماد کی ووٹنگ ہو جائے. تو اس کا یہ مطلب بنا کہ 342 کے ایوان میں ایک جو ممبر ہے وہ فوت ہوا ہے, تو 197 اپوزیشن نے پورے کر لیے. تو اپوزیشن 197 پہ کھڑی ہے اور حکومت 144 پہ کھڑی ہے. یعنی 144 والی حکومت جو ہے وہ آئین بھی پامال کر رہی ہے. اور وزیر اعظم عمران خان کو جب پتہ چلا کہ جناب عالی وہ ان کی اکثریت ختم ہو گئی ہے, تو انہوں نے جو کہتے تھے کہ آخری بال تک میں کھیلوں گا, آخری بال تک مقابلہ کروں گا, وہ بال لے کے ہی دوڑ گئے. خیر بہرحال پاکستان کی تاریخ میں یہ دن بھی لکھا جائے گا کہ کس انداز میں جو ہے پارلیمنٹ کے اندر اسی پارلیمنٹ کے رکن ارکان نے, یعنی پارلیمنٹیرینز نے, جس پارلیمنٹ نے ایک متفقہ آئین دیا تھا اسی کو توڑا ہے, اور اس پہ تو آرٹیکل 6 لگتا ہے. اب سپریم کورٹ اس کی کیا انٹرپریٹیشن کرتی ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے. بہرحال اب تک کے لیے یہ صورتحال تھی جو ہم نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں. خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں, ورکر بھی منا رہے ہیں اور عمران خان اور ان کے وزراء بھی منا رہے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ تاریخ اپنا فیصلہ خود کرتی ہے, اور تاریخ کی نظروں میں بہت سارے لوگ آج جو ہے وہ آئین کے مجرم ٹھہرے ہیں. اب تک لیے اتنے ہی. اپنے ہوسٹ راؤن شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.